قرار دیا ہوا ہے، اور وہ ہے سلام کرنا، کسی سے ملاقات کرنا، کسی سے معانقہ کرنا، اظہار محبت کرنا، اظہار دوستی کرنا۔ یہ ہے درس اخلاق کا موضوع ہے۔ پچھلے دروس میں یہ کہہ چکا ہوں کہ آداب اسلامی میں سب سے پہلا ادب ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ جو وہ ملتا ہے تو اسلام نے پہلا ادب جو دیا ہے وہ سلام کرنا۔ عزیزان، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ قرآن میں بھی سلام کے متعلق بیان ہوا ہے، احادیث رسول میں بیان ہوا ہے، اور احادیث ائمہ ہدی علیہ السلام میں بھی بیان ہوا ہے۔ یہ لگتا رہے گا، مسئلہ نہیں، یہ ابھی آ جاتا ہے۔ آپ میری طرف توجہ دیں، کم وقت میں کچھ زیادہ بولا جائے تو بہتر ہے۔ وقت بہت کم ہوتا ہے، 12 بجے تک ٹائم ہوتا ہے، تو وقت تھوڑا ہے۔ ابھی کیا بول رہا تھا میں، آپ کو یاد ہے؟ جی، اہمیت قرآن و حدیث سب میں موجود ہے۔ عزیزان، ایسا نہیں ہے کہ اسلامی تہذیب، اسلامی معاشرہ اور اسلامی اجتماعی میں کوئی اسلامی رسومات، اسلامی تہذیبیں موجود ہوں، ایسی بات نہیں۔ مسلم معاشرے اور اسلامی معاشرے سے ہٹ کر بھی غیر مسلم معاشروں میں بھی تہذیبیں اور رسمیں موجود ہیں۔ وہ بھی جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو ضرور کچھ نہ کچھ بولتے ہیں۔ ایک دوسرے سے جب ملاقات کرتا ہے تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور بولتا ہے۔ یہ ایک لفظ میں نے پچھلی کسی کلاس میں بولا تھا کہ یہ جو انگریز لوگ ہیں، یہ جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں نا، پتہ ہے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ ہائے ہائے۔ ہمارے نزدیک تو اس کی کوئی ویلیو یا اہمیت نہیں ہے کہ یہ ہائے وائے کیا ہوتا ہے۔ وہ بولتے ہیں، یعنی آسان ترین لفظ جو دوسرے کی ملاقات میں بولا جاتا ہے وہ ہائے بول لو۔ ہمیں بدنی کوئی تکلیف حاصل ہو، جسمانی کوئی مرض حاصل ہو اور تکلیف پہنچے تو ہم کہتے ہیں ہائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسرا جب ملاقات کرتا ہے نا ان کے ساتھ، ان کی بات کر رہا ہوں، تو ہائے کرتے ہیں، یعنی مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس سے۔ ایک دوسرے کی ملاقات میں ہائے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تیرا مجھے ملنا میرے لیے تکلیف دہ ہے۔ عزیزان، اسلام کے آنے سے پہلے بھی چند ایک تہذیبیں، بڑی مشہور تہذیبیں تھیں۔ روم کی تہذیب، انڈیا کی ہندوستانی تہذیب، فارس کی تہذیب۔ اہل ایران، فارس، پرانا فارس کا علاقہ کہلاتا ہے۔ تو یہ کچھ تہذیبیں، ان کے ساتھ کچھ اور بھی تہذیبیں ہیں کہ جو اسلام کے آنے سے پہلے، اعلان رسالت پیغمبر سے پہلے کی بات ہے۔ تو ان تہذیبوں میں بھی ملاقات کرنا، ایک دوسرے سے ملنا، کیا بولا جاتا ہے، اس وقت بھی موجود تھا۔ ایسی بات نہیں کہ اسلام سے ہٹ کر تہذیبوں میں، تمدنوں میں کوئی چیز ملاقات کے ٹائم پر نہ بولی جاتی ہو، ایسی کوئی بات نہیں۔ اسلام نے آ کر ایسی تہذیبیں جو انسانیت کے مرتبے اور شان کے خلاف تھیں، ان کو کبھی قرار دیا، ان کی مذمت کی ہے۔ لیکن جو رسمیں اور تہذیبیں اور جو عادات اچھی تھیں انسانیت کے اندر، ان کو
کبھی قرار نہیں دیا، ان کی مذمت نہیں کی، ان کو اسلام نے جگہ دی، اور اسلام نے اپنی طرف سے جو اسلامی معاشرے میں پہلا ادب سکھایا ہے، وہ ادب کہ جب مسلم مسلم سے ملے، مومن مومن سے ملے، اسے کیا کہنا چاہیے، تو اسلام نے دوسرے مومن اور مسلمان کو ملنے پر سلام کا پہلا ادب دیا۔ یہ اسلامی تہذیب کا افتتاح ہے، اسلامی تہذیب کا آغاز ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کی پہلے سلامتی مانگے، پھر اس سے بات کرے۔ عزیزان، یہاں تک روایات کے اندر موجود ہے کہ اگر ایک مسلم اور ایک مومن دوسرے سے ملاقات کرے اور اس کی سلامتی نہ مانگے بارگاہ خدا سے، تو حکم یہ ہے کہ اس کی کسی بات کا جواب مت دو، خاموش ہو جاؤ، اس لیے کہ آداب اسلامی میں پہلا ادب سلام اور دوسرے مسلمان اور مومن کی سلامتی مانگنا ہے، اور اس نے تمہاری سلامتی مانگی ہی نہیں ہے، لہذا اس سے بات مت کرو، اس کی بات کا جواب مت دو۔ اتنی اہمیت ہے سلام کرنے کی۔ یہ عزیزان پہلا ادب، اور اس پر بہت گفتگو ہو سکتی ہے، آیات اور روایات ائمہ سے، پیغمبر سے موجود ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، جیسے جیسے مجھے کوئی تھوڑا موقع ملتا رہے گا انشاءاللہ سامنے آتی رہے۔ لیکن عزیزان، ایک چیز اسلام نے اس سے بڑھ کر بھی دی ہے، اور اس کی کوئی وجہ ہے جس وجہ سے میں اس جملے کو بیان کر رہا ہوں۔ ابھی میرے ایک عزیز نے کہا تھا کہ بہت سارے بندے ایسے ہیں جو سلام کہنے کے بجائے کیا کہتے ہیں، یہ عالی مدد، یہ کہتے ہیں۔ عزیزان، جہاں تک یا علی مدد کہنے کا مسئلہ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، اس پر دلیلیں موجود ہیں کہ ہمیں کس سے مدد مانگنی ہے، وہ کون سی شخصیت ہے جس سے ہم مسلمان اور مومن خصوصاً شیعہ مدد مانگ سکتے ہیں اور وہ مدد کر سکتا ہے۔ مدد کا موضوع ایک الگ موضوع ہے جس پر کئی دروس دیے جا سکتے ہیں، مواد دیا جا سکتا ہے۔ اصل مدد اور اصل نصرت پر آیات قرآنی گواہ ہیں۔ مدد مانگنا، مدد کرنا نہ شرعاً حرام ہے نہ عقلاً حرام۔ جہاں تک مدد کا مسئلہ ہے، ابھی دوسری بات بیان کرتا ہوں، مدد کا مسئلہ ہے، اصل مدد اور نصرت قرآن میں موجود ہے، وہ جائز ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عقلی طور پر بھی مدد جائز ہے، ہاں عقلی طور پر بھی جائز ہے۔ ایک تیزی سے ایک آیت اور ایک عقلی بات کرتا ہوں اس حوالے سے، پھر اصل مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم نے اللہ کی مدد کی تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ عزیزان، اللہ کا کے لیے مدد مانگ رہا ہے، ایک قادر مطلق ذات مدد مانگ رہی ہے جسے مدد کی ضرورت نہیں، اس کی کون مدد کرے گا؟ جو خالق مدد ہے، جو خالق نصرت ہے، جو قادر مطلق ہے، غنی مطلق ہے،
اس کو مدد کی کیا ضرورت ہے اور نصرت کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے ان تنصر اللہ. آپ جانتے ہیں ان شرطیہ لگا ہوا ینصرکم فعل مضارع کو جزم دے کر قرآن نے پیش کیا ہے. ینصرکم اس کا مطلب ہے یہ ینصرکم اگرچہ فاعل جزائیہ لگی ہوئی ہو یا نہ لگی ہوئی ہو، ینصر جواب ان ہے. اگر تم نے مدد کی تو اللہ مدد کرے گا، اگر مدد نہ کی تو اللہ مدد تمہاری نہیں کرے گا. تو پروردگار قادر مطلق غنی مطلق تجھے مدد کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن فوری نتیجہ عزیزان کہ مدد کرو گے تو مدد کیے جاؤ گے. اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کی بارگاہ میں اصل مدد اور نصرت جائز ہے، اللہ کی بارگاہ سے حرام نہیں ہے. مدد مانگنا بھی مدد کرنا بھی. ان تنصر اللہ مدد مانگنا، ینصرکم مدد کرنا، یہ دونوں ایک ہی جملے کے اندر موجود ہیں. آپ مدد مانگ بھی سکتے ہو، مدد کر بھی سکتے ہو. عین ممکن ہے ایک ہی بندہ مدد مانگنے والا بھی ہو پھر مدد کرنے والا بھی ہو. تو اگر قادر مطلق مدد مانگ رہا ہے تو مدد جائز ہے. یہ بات یہاں رکی. یہ الگ بات ہے خدا نے کس میں مدد مانگی، یہ بھی جملہ کہہ دیتا ہوں. کہا نصرت الہی اور نصرت خدا، اس کے دین کی نصرت مراد ہے، اسلام کی نصرت مراد ہے. لیکن مدد تو مانگی، اصل قضیہ تو سامنے آیا یا نہیں آیا؟ مدد مانگی ہے. اچھا پھر رسول کے بارے میں ارشاد پروردگار ہوتا ہے کہ الذین قرآن کی آیت ہے، لفظ ابھی ذہن سے اتر گئے ہیں میرے. 4 چیزیں مانگی ہیں خدا نے پیغمبر کی نسبت سے. وہ لفظ آپ کو یاد ہوں گے، حافظ ہوں گے، جس میں یعذرون ہو. اس طرح کی یعذرون والے لفظ آتے ہیں قرآن میں. وَيُنَصِّرُونَ ہو، وَيَنْصُرُونَ ہو، اس طرح کے الفاظ ہیں قرآن میں کہ جنت میں جانے والے اگر 4 صفتیں ان میں پائی جاتی ہیں تو وہ جنت میں جائیں گے، نہیں پائی جاتی تو جنت میں نہیں جائیں گے. کون سی؟ پہلی شرط کہ رسول کی تعظیم کرتے ہو، رسول کی توقیر کرتے ہو. آخری شرط اس میں ینصرون اور رسول کی انہوں نے مدد کی ہو. نصرو ہو، لفظ ماضی کا لگا ہوا ہے، نصرو اور رسول کی مدد بھی کی ہو تو وہ جنت میں جائیں گے. رسول کی مدد عزیزان، اللہ نے رسول کی مدد مانگی ہے. اب آیت اگر لفظ سامنے آ جاتے فوری، کیونکہ یہ ابھی کا ہے، وغیرہ تھوڑا میں اگر سوچ لیتا تو آیت سامنے آ جاتی، ذہن سے نکل گئے الفاظ. مگر ایک نصرو جو میرا مورد نظر لفظ ہے وہ تو ہے نصرو، رسول کی مدد کی ہو تو جنت جائیں گے. تو عزیزان اللہ نے رسول کی مدد بھی مانگی ہے، اپنی مدد بھی مانگی ہے، تو مدد تو ثابت ہے نا. اگر کوئی انکار نصرت کا کرتا ہے تو یہ تو پھر مسلمانی سے خارج کر دیں گی بات، انکار تو ہو نہیں سکتا. اب یہ رہ گئی بات مدد کرنے والا کون ہے، کس سے مدد مانگی جائے، یہ اپنی جگہ پر ہے عزیزان. اور پھر عزیزان پورا اسلام مدد اور نصرت پر مشتمل ہے. میں باقیہ نبیوں کی بات نہیں کرتے، اپنے نبی کی بات کرتے ہیں. آغاز اسلام سے لے کر غدیر کے منبر تک کس نے پیغمبر کی مدد کی؟ امیر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کی.
اگر اسلام میں مدد کرنا حرام تھا تو رسول تو چلو اللہ یاد باللہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، رسول کے بارے میں بھی اللہ بھی بھول گیا تھا، کہتا علی سے مدد لے رہے ہو، خود کیوں نہیں کرتے؟ رسول کو روکا کیوں نہیں؟ جب کہ رسول کی مدد پر علی ابن ابی طالب کی تعریف ہوئی ہے، فضائل بیان ہوئے ہیں، اور اللہ نے امیر علیہ السلام کو تمام مجاہدین اسلام میں افضل مجاہد اسلام قرار دیا۔ امیر علیہ السلام کی مدد سے اسلام نے آغاز بھی کیا ہے، اسلام آگے بھی بڑھا ہے، اور آج تک اسلام موجود ہے۔ اصل مدد تو اپنی جگہ پر ثابت ہے، لیکن مورد نزاع جو مسئلہ ہے جھگڑے وہ یہ ہے کہ اسلام نے تو آغاز میں سلام کہنا کہا ہے، یا علی مدد کہنا کہاں سے آ گیا؟ بات یہ ہے تو عزیزان، یا علی مدد کہنا بالکل شرعن جائز ہے، عقلاً جائز ہے، مگر پہلے سلام کرو پھر یا علی مدد کہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خلاف اسلام چلنا شروع ہو جائیں۔ اسلام نے تو ملاقات میں پہلا ادب سلام، سلامتی مانگنا ہے مومن کی، مسلمان کی۔ سلامتی مانگنے کے بعد بے شک کہہ دو یا علی مدد، بالکل کہو اور کہنا چاہیے، مگر پہلے سلام کرو، مومن کی سلامتی مانگو، پھر یا علی مدد کہو۔ خصوصاً عزیزان بہت ساری رسمیں ایسی کچھ سامنے آ گئی ہیں، ہم شیعہ میں نبی نے کہا تھا میری امت کے 73 فرقے ہوں، اب تو ایک شیعہ ایسا فرقہ ہے جس میں 73 فرقے بن گئے۔ یہ بدبختی ہے، پتہ ہے آپ کو؟ مولوی الگ، ذاکر الگ، عوام شیعہ الگ، نوح خان الگ، ماتم کرنے والے الگ، مجلس سننے والے الگ۔ ہمارے زمانے میں جب ہم چھوٹے ذرا ہوتے تھے تو سارا کام ایک ہی جگہ پر ہوتا تھا، وہی ماتم کرتے تھے، وہی نوح خانی کرتے تھے، وہی مجلس سنتے تھے، وہی نعتیں بانٹتے تھے، سارا کام وہی ایک افراد ہی چند کرتے تھے۔ آج جناب دعوت دینی پڑتی ہے، کس کے لیے؟ ذرا آئیے جناب، میں نے مجلس رکھی ہے، مومنوں کو مجلس سننے کے لیے، نوح خانوں کو نوح پڑھنے کے لیے، ذاکروں کو ذاکری کرنے کے لیے الگ سی دعوت۔ چلو ذاکر پڑھنا اور سننا تو یہ ایسا سلسلہ ہے کہ سارے نہیں پڑھ سکتے، مخصوص افراد ہی ہوتے ہیں جو اس ملکے کے حامل ہوتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، عوام سنتی ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ اگلی چیزیں کہاں سے نکل آئی ہیں؟ اور حقیقت جانیے، پیسے لیتے ہیں، نوح خان الگ الگ۔ آپ نے دیکھا حسین آباد آیا تھا، وہ ایک نوح خان آیا تھا اور اتنے سارے پیسے لے کر گئے، 2 نوحے پڑے، بس کہا جی اتنے پیسے نکالو، دیتی ہے شیعہ کو۔ چلیے ٹھیک ہے، نوح خانی ہونی چاہیے، جرم نہیں ہے، لیکن یہ الگ الگ سے عزاداری کو کیوں رگڑ رہے ہیں؟ عزیزان، بانیان بھی الگ الگ ہو گئے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ ایک بانی نے جلسہ کروایا ہے، 5-10 بندے بلائے ہیں اور انہوں نے اچھا خاصا پڑھ لیا ہے، مجمع واہ واہ کرتا ہوا نکلا ہے، واہ 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 فلاں چودھری صاحب نے جلسہ کرایا، سبحان اللہ بہت بڑا جلسہ ہوگا۔ ساتھ دوسرے بانی بیٹھے انہوں نے کہا آنے دے ہماری تاریخ جو تیرے جلسے کو رگڑ دے تو پھر بات کرنا۔ وہ کیا کرتے ہیں، اس نے 5 بلائے نا وہ 10 بلاتے ہیں، اس نے 10 بلائے تو وہ کہتے ہیں ہم 20 بلائیں گے۔ اب پیسوں کی بات نہیں، لاکھ روپیہ گھنٹے کا لے تو دیں گے، چل بھائی آ جا، پرواہ ہی نہیں پیسے کی۔ شاباش ہے قوم شیعہ کو جو اپنے وارثین مسلک کے فضائل اور مصائب سننے کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں، شاباش ہے،
لیکن دیکھا جائے نا مسئلہ کیا ہے، آیا یہ جو بانی ایک دوسرے بانی کے ساتھ ضد پر آ کر یہ کام کر رہا ہے، خدا رہا، عزاداری ہے حسین ابن علی کو، عزاداری ہے ائمہ کو، عزاداری ہے پیغمبر کو، عزاداری ہے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کو، عبادت کی حد تک رہنے دیجئے، اپنی انا کا مرکز مت بنائیے۔ آپ اپنی انا کو سامنے رکھ کر دوسروں کو، کیا وہ جو مجلس کروا چکا ہے کیا وہ شیعہ نہیں ہے؟ کیا وہ مذہب اہل بیت نہیں رکھتا؟ اچھا اس کے مقابلے میں مثلا میں مجلس کرواتا ہوں، میں مذہب اہل بیت نہیں رکھتا، میرا اس کا کس چیز میں مقابلہ ہے؟ نیچے دکھانے میں نہیں، عبادت کی حد تک عزاداری کو رکھو اور عبادت کرو۔ عزیزان یہ اپنی جگہ پر محقق ہے کہ آل بیت اطہار کے فضائل لکھنے والا، حدیث پڑھ رہا ہوں، لکھنے والے کا لکھنا عبادت ہے، اس کو اجر ملتا ہے۔ فضائل محمد و آل محمد سنانا عبادت ہے، اجر و ثواب ملتا ہے۔ فضائل محمد و آل محمد کو سننا عبادت ہے اور اس پر اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہ اپنی جگہ پر تحقیق شدہ باتیں ہیں، محقق باتیں ہیں، غلط نہیں ہے۔ اور صرف یہ ہمیں افتخار حاصل ہے شیعہ مسلک کو کہ ان کے وارثین مسلک اس منزل اور مقام پر ہے کہ ان کے فضائل لوگوں کو بتائے جائیں، ان کے مصائب لوگوں کو سنائے جائیں۔ عزیزان کوئی مذہب اور فرقہ ایسا نہیں ہے جن کے پاس ایسی ہستیاں موجود ہوں کہ جن کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے میں عار نہ ہو، جھجک نہ ہو کہ ہم فلاں صاحب کی قوم، ملت، قبیلہ، مذہب، مسلک میں ہیں اور بولتے ہوئے بھی شرم آتی ہو۔ ہمیں شرم نہیں آتی، کیوں؟ وارثین مسلک اس منزل پر ہیں کہ ہم زمانے کو بتا سکتے ہیں کہ علی کون ہے، ہم زمانے کو بتا سکتے ہیں کہ حسنین کون ہے۔ ایسے وارثین مسلک کے شیعہ ہیں کہ جن کے فضائل زمانے کو بتائے جا سکتے ہیں اور ہم بلا جھجک کہہ سکتے ہیں کہ میں علی کا ماننے والا ہوں۔ ہیں ایسے، لیکن عزیزان اس کے اندر رہتے ہوئے ہمیں ہمارے ان فضائلی چیزوں کو محفوظ بھی رکھنا ہے، عبادت کی حد تک رکھنا ہے، عادت نہیں بنانی، جھگڑوں اور نزاعوں میں تبدیل نہیں کرنا ہے، ان کو محفوظ رکھنا ہے تاکہ عبادت کی منزل پر رہے اور ہمارے کاموں سے وارثین مسلک شیعہ ہمارے کاموں سے خوش ہو جائیں اور شاباش دیں، علی شاباش دیں، حسنین شاباش دیں کہ ماشاءاللہ ہمارے ماننے والے ہمارے لیے باعث عزت، باعث فضیلت، باعث شان و شوکت بن رہے۔ وہ نہ کہیں نہ ہوتے تو اچھا تھا، یہ نہ کہہ دیں، یہ بہت غلط بات ہو جائے گی۔ البتہ عزیزان ہم مایوس نہیں ہیں، غلطیاں ہم سے ہیں، ہمارا مسلک پاکیزہ ہے، اس لیے کہ جو مسلک کے وارث ہیں ان پر طہارت ناز کرتی ہے، عصمت ناز کرتی ہے، اس لیے مسلک پاک و پاکیزہ ہے، مذہب پاک و پاکیزہ ہے۔ ہاں ہم میں غلطیاں ہوں، کوتاہیاں ہوں، نرمیاں ہوں، وہ اور بات ہے، مسلک تو کمال کا ہے نا۔ کوئی بھی عزیزان نہیں کہہ سکتا کہ میرا فرقہ کمال کی منزل پر ہے، ہم کہہ سکتے ہمارا مذہب اور مسلک علی کا مذہب اور مسلک ہے، حسن اور حسین کا مذہب اور مسلک ہے، وہ ہمارے وارث ہیں۔ یہ ہم بوانگ دہل مخالفین کے سامنے، اپنوں کے سامنے، سب کے سامنے بول سکتے ہیں، لیکن سنبھالنا ہے عزیزان،
ہم شیعہ اہل بیت ہیں، کبھی اہل بیت نے بھی کوئی نماز قضا کی ہو نا تو پھر پتہ چلے۔ ایک مورد زمانہ نہیں پیش کر سکتا عزیزان کہ ہمارے بہرہ ائمہ میں سے ایک ایسا مورد سامنے لائے کہ کسی امام کی نماز قضا ہوئی، قطعاً نہیں پیش کر سکتے۔ بغض علی ایک ایسی مرض ہے، اور میں کچھ اور بول رہا تھا، ادھر یہ مولوی صاحب ہمارے نے مجھے کہیں اور لگا دیا، ابھی آتا ہوں، 10 منٹ ہیں، مسئلہ نہیں۔ ابھی کیا بول رہا تھا؟ ہاں، بغض علی ایسی نجاست ہے، ایک ایسی مصیبت ہے کہ جب بندے کو لائق ہو جائے تو بڑے بڑے کام کروا دیتی ہے۔ جی، بغض علی اور بغض آل بیت محمد بڑے بڑے کام کرواتی ہے عزیزہ۔ ایک لفظ بولتا ہوں، وہ کہتے ہیں تمہارا امام تاج غائب ہے، غائب ہے، پردے غائب میں، اور میں نہ اس کو میسج کر سکتا ہوں، توجہ کرنا، نہ ٹیلی فون کر سکتا ہوں، جی میرا کوئی رابطہ ہی نہیں ہے امام کے ساتھ۔ دنیا کہتی ہے، میں نہیں کہتا، سمجھ آ رہی بات؟ وہ کہتے ہیں کیا فائدہ ہے تمہارے امام کے ہونے کا، پردے غائب میں، پردے غائب میں، کیا ہونے کا فائدہ؟ بندہ سامنے ہو تو سارا کام دیتا ہے، سارے کام اسے لیے جاتے ہیں، پردے میں رہ کر کیا کام دیتا ہے؟ میں اسے ملاقات نہیں کر سکتا، ٹیلی فونی رابطہ نہیں کر سکتا، میسج نہیں کر سکتا، ہے یہ نہیں، ٹیلی گرام نہیں بھیج سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو کیا فائدہ ہے؟ میں صرف ایک بات کروں گا عزیزہ، وہ یہ ہے، عیسیٰ زندہ ہے، دنیا کو عیسیٰ کے ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ بھائی عیسیٰ بھی تو چھپے ہوئے ہیں، اور امام العصر جب تشریف لائیں گے عزیزان، جب تک امام کا ظہور نہیں ہوتا عیسیٰ سامنے نہیں آئے گا، اور نہ عیسیٰ جا سکتے۔ ادھر ظہور امام ہوگا، ادھر جناب عیسیٰ تشریف لائیں گے، علی نبینا علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور بحر میں نائب محمد کی آ کر امامت کی تصدیق کریں گے کہ ایھا الناس، حجت الہی تشریف لا چکی ہے، جناب عیسیٰ تصدیق کر کے بتائیں گے، نبی ہے نا، تصدیق کر کے بتائیں، لیکن ابھی موجود ہیں۔ جناب عیسیٰ کے پردے میں رہنے سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ ٹیلی فون کر لیتے ہو، روز باتیں ہوتی ہیں جناب عیسیٰ کے ساتھ تمہاری؟ یہ نہیں ہوتی۔ بابا ملاقات کرنے کے لیے ظرفیت اتنی بلند ہو کہ ملاقات ہو سکے، اگلا جواب دے سکے، ظرفیت بھی تو بناؤ۔ عام حال میں ملاقات ہی نہیں ہوتی، جبکہ امام العصر رضی اللہ فرج شریف ہمارے مراجع کرام سے ان کی مددیں کی ہیں، سخت مسائل حل ہوئے ہیں ہمارے مراجع کرام اور فقہائے اعظام کے، اور امام نے حل کیے ہیں۔ کہا بس جیسے نبوت کا پردے میں رہ کر تمہیں فائدہ ہے، ویسے ہی امامت کا پردے میں رہ کر تمہیں فائدہ ہے۔ عزیزان، بات صورت بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی گئی، سمجھ آ گئی؟ میں جو بولنا چاہتا تھا وہی رکا ہوا ہے، میں ابھی 5 منٹ ہے، میں بول کر چھوڑوں گا، ایسے تھوڑے ہی چھوڑوں گا۔ اسلام نے عزیزان ادب دیا ہے سلام کا، سلام کے بعد عزیزان کوئی ایسا معاشرہ نہیں کہ جس معاشرے میں کوئی کسی کا نہ ہو۔ آپ بتا سکتے ہیں؟ کبھی بھی کوئی ایسا نہیں بتا سکیں گے کہ کوئی کسی کا نہ ہو۔ رشتہ داری میں بھی ہے، رشتہ داری کے علاوہ بھی ہے۔ اسلامی معاشرے میں اسلام نے
دوست بنانے کی بڑی اہمیت جتلائی ہے. لفظ بولنا چاہتا ہوں آج. اسلام نے دوستی کو، پیار کرنے کو، دوست بنانے کو بڑی اہمیت. ابھی تو آپ لوگ خوش ہو گئے ہو، خوش ہو گئے. میں مکمل اسلامی معاشرے کی بات کر رہا ہوں. عزیزان، تنہائی کی زندگی ظالم زندگی ہے. جتنی بری چیز تنہائی ہے اور کوئی چیز نہیں. موت ہے تنہائی. امیر علیہ السلام کا جملہ نہج البلاغہ میں موجود ہے. ابھی جو اصل بات ہے وہ کراتا ہوں. نہج البلاغہ میں موجود ہے. غریب ہے وہ شخص جو اپنے گھر رہتے ہوئے جس کا کوئی دوست نہیں. غریب ہے. اور امیر ہے وہ شخص جو سفر پر اور مسافرت میں ہے مگر دوست موجود ہے. بندہ مسافرت میں بھی ہو تو عزیزان، آج تو دیری نہیں نا. ادھر ٹھک ٹھک ٹھک، ہیلو تو کیا حال ہے؟ وہ کدھر ہو؟ گجرا والے پہنچا ہوں. اچھا میں گاڑی لے کر آتا ہوں. دیری نہیں لگتی ہے یہ نہیں. امیر فرماتے ہیں امیر ہے وہ شخص سفر میں بھی جس کے دوست موجود ہوتے. غریب ہے وہ شخص گھر میں بھی جس کے دوست نہیں ہوتے. یہ اہمیت ہے دوستی اور محبت کرنے کی. عزیزان، غلط نتائج نہیں نکالنے. میں آپ کی بات نہیں کرتا ہوں. اسلام نے دوستی بتائی ہے. بڑے کھرکے لوگ ہوتے ہیں، بڑے کھرکے لوگ ہوتے ہیں، بڑے غلط نتائج دیتے ہیں. عزیزان، اسلام نے اگر دوست بنانے کا کہا ہے، دوستی کرنے کا کہا ہے، اپنی طرف سے کس کو دوست بنانا ہے وہ بھی بیان کیا ہے. دوست کس کو بنانا ہے؟ عزیزان، قرآن نے پہلی شرط دوست بنانے کی جو بیان کیا ہے، قرآن بیان کر رہا ہے. وہ کیا ہے؟ ابھی بول رہا ہوں، لکھے دوست کون ہوتا ہے. قرآن کی آیت. قرآن نے کہا دوست اور محبوب وہ فرد ہونا چاہیے جس کا دن اور رات یاد خدا اور ذکر خدا میں گزر رہا ہو. بڑی سخت شرط ہے دوستی بنانے کی، آسان نہیں ہے. تمہارا محبوب وہ ہونا چاہیے جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، جس کی زندگی کا ایک ایک دن اور ایک ایک رات یاد خدا میں ہو، گزرے، ذکر خدا میں گزرے. جب دیکھو خدا سے لو لگائے ہوئے، اسے دوست بناؤ. اور نبی کو حکم ہوتا ہے، ہاں نبی کو حکم ہوتا ہے. کیا؟ ابھی قرآن کی آیت سنا رہا ہوں. قرآن کہتا ہے دوست ایسا بناؤ جو ہمیشہ رضا الہی کو سامنے رکھے، جس کا اٹھنا رضا الہی کے لیے ہو، جس کا بیٹھنا رضا الہی کے لیے ہو، جس کا سونا رضا الہی کے لیے ہو، جس کا جاگنا رضا الہی کے لیے ہو، جس کا دیکھنا رضا الہی کے لیے ہو، جس کا بولنا رضا الہی کے لیے ہو.
ایک مسلم اور مومن بھائی کو دیکھے تو رضا الہی میں دیکھے. ایسے کو دوست بناؤ. عام بندے کو دوست نہیں بنانا، کھچرے مچرے کو. جی عزیزان، آپ ایک مرکز علمی میں ہیں. میں عام شیعہ کی کیا بات کروں گا، مسلمان کی کیا بات کروں گا. ہم ایک مرکز علمی میں ہیں، ایک مرکز عملی میں ہیں، اور رضا الہی کا مرکز ہے. یہ رضا رسول کا مرکز ہے، رضا اہل بیت کا مرکز ہے. باہر سارا اللہ معاف کرے سارا کچرا ہے. یہ سارا کچھ ہے. باہر سے بندہ سارے ماحول کو چھوڑ کر پاکیزہ ماحول میں آ جائے، مطہر ماحول. قرآن کہتا ہے فی رجال متطہرون، یہاں تو مطہر لوگ رہتے ہیں، مذکر لوگ رہتے ہیں، جن کا اوڑھنا بچھونا سونا جاگنا دیکھنا پڑھنا جی سب کچھ رضا الہی کے لیے ہے، رضا خدا کے لیے، رضا اہل بیت کے لیے، رضا صاحب العصر کے لیے ہے یا نہیں؟ عزیزان، یہاں تو تفریقی کوئی نہیں. یہاں تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، بڑے کی عزت، چھوٹے پر محبت اور شفقت، یہ مرکز ہونا چاہیے ہمارے لیے. یہ آپ سے یہ بات بعید ہے کہ کسی غرض دنیا کے لیے آپ کسی اپنے علمی بھائی کی عزت کرو، احترام کرو، کسی غرض دنیا کے لیے نہیں. غرض رضا الہی، غرض رضا رسول ہے، غرض رضا اہل بیت ہے. محبت کر رہے ہو خدا کے لیے، رسول کے لیے، اہل بیت کے لیے. یہ یاد خدا کے مرکز میں ہے. آج کچی پکی باتیں نہیں کرنی. کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، اپنے مرتبے اور مقام کو سمجھیے کہ آپ کون لوگ ہیں، یہ سمجھیے. زمانے میں ایک یہ عزیزان لائن ہے جو مرضی الہی بھی ہے، مرضی رسول بھی ہے، مرضی اہل بیت رسول بھی ہے، مرضی صاحب العصر بھی ہے. ایک یہ لائن اور کچھ بھی نہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل مطمئن ہوتے ہیں ذکر خدا سے. یہ مرکز ہے ذکر الہی. رضا الہی کے لیے دوستی کرتے، رضا محمد وال محمد کے لیے دوستی کرتے. کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں. ادھر پکڑے ہوئے ہیں، ادھر دو چار لگائیں ادھر دو چار ادھر، ماری لٹا دیا، جگا دیا، یہ کر دیا، وہ یہ کیا ہے؟ آپ کے شان شان نہیں ہے یہ باتیں، غلط ہے. عزیزان، مطالعہ ہو، مباحثہ ہو، کلاسیں ہو یا ہاسٹل ہو، انتہائی معززانہ انداز ہو زندگی کا، انتہائی مؤدبانہ انداز ہو زندگی کا، خوبصورت زندگی ہونی چاہیے انسان کی. اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اور آئندہ اس پر ہم نے انشاءاللہ پابندی سے عمل کرنا ہے. اور وہ کیا؟ رات کو ایک آدھا گھنٹہ خاموشی سے مطالعہ. خدا شاید ہے مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں، آپ بھی مسجد میں ہو، مجھے بتاؤ کتنا خوبصورت ماحول تھا، کتنا حسین ماحول بن گیا. میں اتنا اس پر خوش ہوا کہ آج عزیزان بڑی خاموشی سے پڑھ رہے ہیں.
عزیزان یاد رکھیے، یہ گپے شپے یہ سارا ٹائم گزاری یہ مت کیجیے۔ گپے شپے کیا ہوتی ہے؟ کچھ نہیں ہوتے۔ خاموشی سے مطالعہ کرنے میں جو چیزیں گھنٹے میں یاد کرنی ہے 15 منٹوں میں 20 منٹوں میں یاد ہوتی ہے، یہ تجربہ شدہ بات ہے۔ ایران کے حوضے اور نجف کے حوضے میں مطالعے کے ٹائم پر آپ کو چلتے ہوئے بندے نظر آئیں گے، دکھائی دیں گے، مگر ذرہ برابر بھی آواز آپ کے کانوں تک نہیں آئے گی ان کے چلنے کی۔ آنکھیں دیکھیں گی، کان ان سے کچھ نہیں سنیں گے، چلنے کی حس کی آواز بھی نہیں آتی۔ مطالعے میں 500 بندہ بیٹھا ہوا مطالعہ کر رہا ہے، 300 بندہ بیٹھا ہوا مطالعہ کر رہا ہے، معلوم ہی نہیں ہوتا۔ اور ذرہ سی آواز آئے تو لوگ وہی پڑھنے والے یوں دیکھتے ہیں، یہ کیوں ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ ذرا تجربہ کیجئے اور انشاءاللہ اس پر پابندی سے کام لیں گے۔ آپ ذرا چپ کر کے مطالعہ کر کے دیکھیں کیسا مزہ آتا ہے، پڑھ کر دیکھیں، پھر آپ بولیں گے بھی نہیں۔ میں ضمانت دے کر میرے سے ریٹرن لیجئے کہ آپ خاموشی سے مطالعہ کریں، پھر دیکھیں کتنا لطف ہے خاموشی کی پڑھائی میں۔ یہ جو ایک دوسرے کو ٹانگیں کھینچنا اور بازو کھینچنا، پڑھنا ادھر، یہ کوئی بات نہیں ہے عزیزہ۔ دوست بنانے کی پہلی شرط ایسا دوست ہونا چاہیے جو یاد الہی میں وہ مستغرق ہو، ایسا دوست بناؤ، یعنی تمہیں بھی خدا کی طرف لے جانے والا ہو، ایسا نہ ہو کہ گمراہی کے کھڈوں کی طرف لے جائے، ضلالت اور گمراہی کی طرف لے جائے، نہیں، خدا کی طرف لے جائے۔ یہ پہلی شرط ہے، اور قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے، یہ لکھی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ اگر کلاس ہوئی تو میں اس پر کچھ بولوں گا۔ صرف دوسری شرط نام لے کر ختم کر رہے ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے، پیغمبر اعظم نے بیان کیا اور آیت میں بھی ہے کہ شریف النفس سے دوستی کرو، بدماش نفس سے دوستی نہ کرو۔ یہ میں بول رہا ہوں، شریف النفس سے دوستی کرو۔ کیا مطلب؟ اعلیٰ مزاج افراد سے دوستی ہونی چاہیے۔ عزیزان، آپ سب الحمدللہ مذہب اہل بیت کے موصلین ہیں، آپ اعلیٰ نفس اور اعلیٰ مزاج کے لوگ ہو۔ مت یہ سمجھو کہ تم گھٹیا ترین لوگ ہو، گھٹیا مت سمجھنا اپنے آپ کو، یہ صفت ختم کرو۔ اگر موصلین علوم خدا اور موصلین علوم رسول، موصلین علوم اہل بیت اگر اعلیٰ نہیں ہے، پھر زمانے میں کوئی اعلیٰ نہیں۔ یاد رکھیں، اپنے اندر اس طرح کی جرات پیدا کریں، ہمت پیدا کریں۔ آپ سارے شریف النفس ہیں، اعلیٰ قسم کے افراد ہیں۔ یہ حدیثیں موجود ہیں، میں تو 4 حدیثیں بھی نوٹ کر کے لایا تھا، لیکن ابھی وقت نہیں، صرف نام لیے۔ آئندہ اگر کلاس ہوئی تو میں اس پر کچھ اور تبصرہ کروں گا۔ آپ سب لوگ الحمدللہ بہترین گھرانوں سے ہیں، بہترین خاندانوں سے ہیں، بہترین سلسلے کو آپ نے اختیار کیا۔ تحصیل علم خدا، تحصیل علم رسول، تحصیل علم اہل بیت سے بڑا کوئی راستہ نہیں اور کوئی بڑا طریق نہیں۔ یاد رکھیں، پیسے کمانے کے بڑے راستے ہیں، حرام حلال سب کمایا جاتا ہے، لیکن یہ خالص راستہ ہے جس راستے پر آپ چلیں۔ لہذا اپنے آپ کو خالص کر دینا۔ اگر کوئی تھوڑا بچہ بھی ہے نا، اس کو نکال کر کلیئر کرنا ہے، صاف ستھرا کر دینا ہے۔ اور یہ صاف ستھرائی ہونا، اس کی پہلا طریقہ یہ ہے، اذان ہونے سے پہلے وضو کر کے مصلی نماز پر کھڑے نظر آؤ، تو پھر بات ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا ہم بہترین ماحول ہے ہمارا، بہترین الحمدللہ مرکز ہے، علمی عملی سارا کچھ۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ بہتر سے بہتر کمال اور کمال کی طرف جائیں، نہ کہ جو چھوڑ کر آئے ہیں پھر وہی کچھ ہو جائے۔
امیر علیہ السلام فرماتے ہیں ملعون ہے وہ شخص جس کے 2 دن ایک جیسے گزرتے ہیں، کمال کی طرف نہیں جاتا، اور ملعون ترین شخص وہ ہے جو اپنے اس دن سے پچھلے دن کی طرف چلا گیا۔ نہج بلاغہ کے جملے، آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے، پیچھے نہیں جانا۔ انشاءاللہ العزیز بفضل خداوند متعال آپ سب کو تحصیل علم میں موفق فرمائے اور عمل کرنے میں موفق فرمائے، اور امام زمانہ ہم سب سے راضی اور خوشنود ہو جائیں۔ بس یہی ہماری منزل ہے، اہل بیت خوش ہو جائیں، خدا خوش رہے، بس یہی ہماری آخری منزل ہے انشاءاللہ العزیز۔ چلیے ایک صلوات بھیجیے اور پھر جائیں۔ اللہ